السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا، اکثر لوگ کمنٹ کرتے ہیں، میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بہت علاج کروایا ہے، دنیا کا کوئی ہم نے عامل نہیں چھوڑا، دنیا کا ہم نے کوئی قاری نہیں چھوڑا، کوئی عالم نہیں چھوڑا، کوئی عمل نہیں چھوڑا، کوئی حافظ نہیں چھوڑا، ہم نے ہر بندے کے پاس گئے ہیں، جادوگر کے پاس بھی گئے ہیں، یہ جو روحانی علاج کرتا ہے، قرآن و حدیث کی روح سے کرتا ہے، ان کے پاس بھی گئے ہیں، کسی کے پاس ہمیں آرام نہیں آیا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا جادوگر کے پاس جانا بنتا ہی نہیں۔ جب آپ کے اوپر جادو ہے تو جادوگر نے ہی کیا ہے، جادوگر آپ کے اوپر کو سیدھا کام تو نہیں کرے گا، آپ کو پیسے اٹھنے کے لیے دوبارہ بلاتا رہے گا، آپ کا اثر کم کرے گا، دوبارہ پھر وہی کر دے گا، دوبارہ اثر کم کرے گا، دوبارہ پھر وہی کر دے گا۔ اور کچھ جادو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، جو صرف آپ کو ڈرانے کے لیے کیے جاتے ہیں، یہ ہلکے پھلکے جادو ہوتے ہیں، 1 سے 2 گھنٹے کے اندر جادوگر یہ جادو آپ کے اوپر کر دیتا ہے اور آپ ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ اور جو آپ کے اوپر جادو کروانے والا ہوتا ہے، جادوگر ہوتا ہے، وہ خوش بھی ہوتا ہے اور اپنا مقصد بھی حاصل کر لیتا ہے، آپ کو ڈرا کے دھمکا کے آپ کے اندر خوف پیدا کر کے آپ کو نان کانفیڈینس کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو جادو ہوتا ہے وہ آپ کو پاگل کرنے کے لیے، بیماریاں لگانے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ آپ کو بیماریاں لگائی جاتی ہیں، آپ کو پاگل کیا جاتا ہے، آپ کے ہارٹ کے اندر کوئی پرابلم پیدا کر دی جاتی ہے، آپ کے پیٹ کے اندر، اسٹامک کے اندر، آپ کے گردوں کے اندر، آپ کے جگر کے اندر، آپ کے برین کے اندر، آپ کی آنکھوں کے اندر، آپ کی زبان کے اندر کچھ کر دیا جاتا ہے، آپ کو فالج بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کچھ بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں جو بظاہر بیماریاں لگیں گی لیکن ان کے پیچھے جادو ہی ہوگا، یہ اس سے خطرناک ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی آگے جو خطرناک ہوتا ہے وہ آپ کو مارنے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ آپ کو ڈائریکٹ یا تو قتل کر دے گا، یا آپ کو کہیں ایکسیڈنٹ کروا دے گا، یا آپ کو کہیں اونچی جگہ سے گرا دے گا، یا آپ کو کسی مکان کے نیچے یا کسی چیز کے نیچے دے دے گا۔ لوگ کہیں گے کہ اس کو طبعی موت آ گئی، لیکن آپ کو جادو کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے، لیکن عام لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی، یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ یا آپ کو ایسی خطرناک بیماری کا لگا دی جائے گی جو بظاہر بیماری ہوگی لیکن جادو ہی ہوگا، وہ آپ کو کچھ ہی دنوں کے اندر ختم کر دے گا۔ اور آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ کچھ ہی دن کہتے ہیں یار میں نے ادھر دیکھا تھا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، کیا ہوا؟ اس کے اوپر جادو کیا گیا اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا، جی اس کے اندر بیماری تھی، وہ اندر ہی اندر پلتی رہی، اور جب پتہ لگا تو وہ بیماری آخری اسٹیج پر پہنچ چکی تھی۔ اکثر 90% جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بیماریاں نہیں ہوتی، وہ جادو سے پیدا کردہ ہوتی ہیں، اور جادو کی وجہ سے سارے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر جادو کا علاج کیا جائے تو وہ مریض بچ سکتا ہے، اس کی زندگی بڑھ سکتی ہے اور اس کی صحت بحال ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے اوپر جادو ہے، آپ دوبارہ آپ علاج کرتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک روزانہ پڑھتے ہیں، بے شک آپ 2 سطریں پڑھیں، ضرور پڑھیں، باوضو رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کے اندر جتنی تصاویر ہیں، جو بھی کوئی کھلونا ہے، کوئی بت ٹائپ چیز ہے، وہ ساری کی ساری اپنے گھر سے نکال دیں۔ ان کے اندر ہی ان چیزوں کا جو جادو کے ذریعے جنات بھیجے جاتے ہیں، شیاطین بھیجے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے اندر ہی بسیرا کرتے ہیں۔ آپ کے گھر کے اندر جو اسٹیچو ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی اس قسم کی شکل والا کوئی کھلونا ہو گیا، یا کوئی ڈیکوریشن ہو گیا، یا کوئی سینری ہو گئی، یا آپ کے پاس کوئی تصاویر ہیں، تو ان کے اندر ہی وہ پناہ لیتے ہیں، ان کے پیچھے ہی پناہ لیتے ہیں، یا آپ کے باتھ روم کے اندر ہوتے ہیں۔ یا اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھیں، جہاں پر گند مند ہوتا ہے اور گندی جگہ ہوتی ہے وہاں یہ پسند کرتے ہیں جادوگر اور جادوگر جنات۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ ان کے لیے فیورٹ پیدا کر دیتے ہیں، انہوں نے جانا کہاں ہے، وہ ان کی دیکھیں، آپ کا اگر جی کرتا ہے میری بڑی پسند جگہ ہے، من پسند لوگ ہیں، تو آپ نے ان کے اندر ہی رہنا ہے۔ جب اس کو من پسند جگہ، من پسند چیزیں مل جائے تو اس نے کہاں جانا ہے، کہیں بھی نہیں جائے گا وہ۔ اور آپ نے جب باوضو بھی نہیں رہنا، اس کو ہتھیار مل جاتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ آپ باوضو رہیں گے تو آپ کے اوپر وہ اٹیک نہیں کر سکتا، آپ نماز پڑھیں گے وہ آپ سے دور بھاگ جائے گا۔ آپ کے گھر میں اندر اذان ہوتی ہے، آپ کے گھر کے اندر اذان سنائی دیتی ہے، آپ کے گھر کے اندر تلاوت ہوتی ہے، تو آپ کو جادو کچھ بھی نہیں کہے گا، جنات کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر دھمال پڑتی ہے، قوالیاں چلتی ہیں، گانے چلتے ہیں، موسیقی چلتی ہے، مختلف ڈرامے چلتے ہیں، ننگی فلمیں چلتی ہیں، تو پھر آپ کے گھر کے اندر تو ان کو بسیرا ہے، ان کو تو من پسند جگہ مل گئی ہے، پھر وہ کہاں جائیں گے، کہیں نہیں جا سکتے۔ آپ نے ان چیزوں سے تمام سے اگر جان چھڑانی ہے، میں دوبارہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ نے باوضو رہنا ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اور مردوں نے گھر میں سنتن نوافل گھر میں پڑھنے ہیں، اور باجماعت نماز پڑھنی ہے، عورتوں نے گھر کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ چگلی کی وجہ سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، حلال حرام کی تمیز کرنی ہے، باوضو رہنا ہے، کسی کے متعلق آپ نے کوئی نیگیٹو سوچ نہیں رکھنی،
مثبت سوچ رکھنی ہے، یہ اللہ کی روحانیت کے ساتھ تعلق آپ کا جڑ جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط کریں گے اور آپ اتنا ہی بہتر ہوتے رہیں گے۔ دوسرا، اگر آپ کے اوپر جادو ہے، آپ کو پتہ ہے تو پھر بھی آپ نے جادو کی بات نہیں کرنی، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر تو آپ نے بالکل ہی نہیں کرنی، اگر پتہ چل گیا پھر بھی نہیں کرنی۔ جادو کے جب آپ دوبارہ بات کریں گے تو وہ جادو آپ کے اوپر مضبوط ہوتا جائے گا۔ جنات کی آپ دوبارہ بات کریں گے، جنات آپ کے اوپر حاوی ہوتے جائیں گے، کیونکہ جنات جو ہیں، جادو جو ہے وہ انسان سے ڈرتا ہے، اللہ کے کلام سے ڈرتا ہے، لیکن جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، یہ ایمانی طور پر کمزور ہے، اس کے اندر عبادات کا معاملہ نہیں ہے، اس کے اندر ذکر اذکار نہیں ہے، تو وہ آپ کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کو پہلے آپ نے مضبوط کرنا ہے، پھر آپ نے علاج کی طرف جانا ہے۔ اور علاج آپ نے کہاں سے کروانا ہے؟ علاج آپ نے عمل جو عامل ہے قرآن و حدیث کا، یہ روح سے جو آپ کا علاج کرتا ہے اس سے علاج کروائیں، اور جو مکمل طور پر عمل ہے اور مضبوط عمل ہے اس سے اپنا علاج کروائیں، آپ کا علاج مکمل طور پر ہو جائے گا، آپ کا جادو سرے سے ختم ہو جائے گا۔ اور آپ نے اپنے طور پر کیا کرنا ہے؟ صبح و شام آپ نے سورۃ الفاتحہ 7 دفعہ، اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں، اور آپ نے آخری جو آیتیں ہیں 3 آیتیں سورۃ المؤمنون کی، اور سورہ آخری رکوع سورہ حشر کا، سورہ فلق، ناس، کافرون، سورۃ اخلاص، یہ چاروں کل جو ہیں یہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنے ہیں صبح و شام، اور پانی کے اوپر دم کر کے اپنے گھر کے اندر بھی چھڑکاؤ کرنا ہے، اپنے جسم کے اوپر بھی چھڑکاؤ کرنا ہے، اور کھانے پینے والی چیزوں کے اندر بھی آپ نے ان کو استعمال کرنا شروع کر دینا ہے۔ اور آپ کو میں ڈسکرپشن کے اندر بھی لنک لگا دوں گا، جادو والے جو میرے دم ہیں، آپ میری پلے لسٹ کے اوپر جائیں اور میرے چینل کے اوپر جائیں، چینل کے اوپر جا کے پلے لسٹ کھولیں جادو والی، جنات والی، اور ان کے اندر سے کوئی بھی دم اٹھا لیں، اس کو تواتر کے ساتھ سننا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ کی مہربانی سے اسی دن سے فاقہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور بہت ہی جلد آپ کا جو ہے گھر بیٹھے علاج ہو جائے گا، آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا، آپ کو کوئی فیس نہیں لگانی پڑے گی، آپ کے لیے صدقہ خیرات اپنے طور پہ کرتے رہنا ہے۔ کسی بیوہ، مسکین، یتیم کا آپ نے خیال رکھنا ہے، محلے کے اندر ہو زیادہ بہتر ہے، اگر محلے کے اندر نہیں تو گاؤں کے اندر دیکھ لیں، گاؤں کے اندر نہیں ہے تو آپ کا کوئی ملنے والا، آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے اس کو دیکھ لیں، یا اپنے عزیز و اقارب کے اندر، دوستوں کے اندر دیکھ لیں، جہاں آپ کو کہیں ملے یہ بیوہ، یتیم، مسکین جو ہے ان کی آپ خدمت کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی، آپ کو بہت ہی معلومات اس سے ملی ہوگی، تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔